Assalamu alaikum students, class K5, subject social studies. I hope students you all are fine. Today is our lecture number 3 and the topic is our country. اس میں میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بتاؤں گی اس ٹاپک کی اور اس سے ریلیٹڈ شارٹ کویسچن اینڈ آنسرز بتاؤں گی جو آپ نے اپنی نوٹ بکس میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. ٹاپک ہمارا ہے آر کنٹری. اس کا فرسٹ پیراگراف ہے اے لینڈ آف کنٹراسٹس، مطلب مختلف زمینی خطے. If you travel from one end of Pakistan to the other, you will see that Pakistan is full of contrasts. جب آپ پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں مختلف زمینی خطے ہیں اور ان تمام مختلف زمینی خطوں کا ہی پاکستان ایک مجموعہ ہے. This means that some parts of the land are very different from others. اس کا مطلب یہ ہے، اس کنٹراسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں زمین کے کچھ حصے باقی دوسرے حصوں سے بالکل مختلف ہیں. To the south, you will see the stretch of the Makran coastline along the Arabian Sea. جنوب کی طرف آپ دیکھیں گے کہ بحیرہ عرب کے ساتھ جو ہے مکران واقع ہے. Further inland in بلوچستان، مزید بلوچستان میں جائیں، are the places and deserts. کچھ ہموار سطحیں ہیں، کچھ صحرا ہیں. Rich in minerals، جو کہ جن میں وافر مقدار میں معدنیات پائی جاتی ہیں. Towards the east are hot, dusty plains and the dunes of the Thar Desert. Towards the east are hot, dusty plains and the dunes of the Thar Desert. مشرق کی طرف گرم اور ریتیلے گرد و غبار والے علاقے ہیں اور اس میں تھر کا صحرا بھی ہے جس میں ریتیلے ٹیلے ہیں. As you move north, you will come to farmland and orchards lush with crops. جب آپ شمال کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ کھیت اور باغات ہیں جو کہ فصلوں سے بھرے پڑے ہیں. Still further north, مزید شمال میں you will see green colorful valleys with towering snow-capped mountains in the background. مزید شمال میں رنگ برنگی اور سرسبز ہریالی سے بھری ہوئی وادیاں ہیں جن کے پیچھے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں. There are beautiful lakes and fast flowing rivers. یہاں پر جو ہیں جھیلیں اور تیزی سے بہتے ہوئے دریا بھی ہیں. All these different types of landscape show how interesting and varied life is in Pakistan. یہ تمام مختلف زمینی خطے اور یہ تمام چیزیں اس بات کی دلچسپی ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے مختلف اور دلچسپ طرح کی زندگی ہے. The climate and landforms of a particular place have a great influence on many aspects of life. زمینی اور آب و ہوا جو مختلف علاقوں کے مخصوص علاقوں کے مختلف ہوتے ہیں ان کا زندگیوں پر مختلف طریقے سے وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اثر رکھتی ہیں. لائک آکوپیشنز، فوڈ، ڈریس، انٹرٹینمنٹ اینڈ انکم. اور ان کا اثرات کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ پیشوں پہ ہوتا ہے، خوراک، لباس، تفریحات اور ذریعہ معاش. ان سب چیزوں پہ زمینی اور آب و ہوا کے اثرات اثر انداز ہوتے ہیں. This is why in Pakistan there are so many kinds of people who have different lifestyles, speak different languages, have different customs and different features. اسی لیے پاکستان میں بہت سے مختلف قسموں کے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ مختلف طرز زندگی گزارتے ہیں، مختلف طریقے سے بولتے ہیں، ہر ایک کی اپنی رسومات ہیں اور ہر ایک کے علیحدہ خود و خال ہیں، مطلب دیکھنے میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پھر ہے گلگت بلتستان. گلگت اینڈ ہنزا آر ان دا بیوٹیفل ماؤنٹینیس ایریا ٹو دا ویری نارتھ آف پاکستان. پاکستان کے انتہائی شمال علاقے میں گلگت اور ہنزا بہت ہی خوبصورت پہاڑی علاقے میں واقع ہیں. اٹ از ہوم ٹو K2, the second highest mountain peak of the world. اس میں K2 بھی شامل ہے جو کہ دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے. The Baltit Fort in the Hunza Valley dates back to 8th century. وادی ہنزا میں موجود بلتیت فورٹ جو ہے وہ 8ویں صدی سے وہیں پہ موجود ہے. People in this region speak many different languages including Shaina, Brushasky, Balti, Khowar, Bakhi,
گجاری، لداخی اینڈ دماکی. یہ مختلف زبانیں ہیں جو کہ اس علاقے میں بولی جاتی ہیں، گلگت بلتستان میں. پھر ہے سم امپورٹنٹ سٹیز، پاکستان کے کچھ اہم شہر. کراچی از دی لارجسٹ، فالوڈ بائی لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان اینڈ گوجرانوالہ. پاکستان کا جو ہے اس میں شہر کراچی سب سے بڑا ہے، پھر اس کے بعد لاہور ہے، پھر فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان اور گوجرانوالہ. یہ ایک سیکوینس میں دیے گئے ہیں. ان کی جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے یہ بڑے ہیں. سب سے پہلے کراچی ہے، پھر اس کے بعد لاہور، اس سے تھوڑا کم ہے، پھر فیصل آباد ہے، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان اور گوجرانوالہ. کوئٹہ اینڈ اسلام آباد آر اسمالر سٹیز. کوئٹہ اور اسلام آباد جو ہیں وہ چھوٹے شہر ہیں. اسلام آباد کے بارے میں پڑھتے ہیں. اسلام آباد بیکیم دا کیپٹل آف پاکستان ان 1959. اسلام آباد 1959 میں پاکستان کا دارالخلافہ بن گیا. بیفور دین کراچی واز دا کیپٹل. اس سے پہلے کراچی یہاں کا دارالخلافہ تھا. سم آف دا ویل نون بلڈنگز آر دا سپریم کورٹ، دی پاکستان مونیومنٹ، دی پریزیڈنسی، دا سیکریٹریٹ، دا قائد اعظم یونیورسٹی، دی نیشنل اسمبلی، دی دامن کو، دی شاہ فیصل ماسک، دا راول لیک، a rose and jasmine garden, the Lok Virsa, a heritage museum, and the shrine of Bari Imam. یہ تمام جو ہیں خوب جانی پہچانی عمارتیں ہیں جو اسلام آباد میں موجود ہیں. کراچی in 1947 کراچی was the capital of پاکستان. 1947 میں کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا. At one time it was a small fishing village. کسی وقت میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا جس میں مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں. لیٹر بعد میں the village came to be known as کراچی and grew into the big bustling city squeezed between the Arabian Sea and the desert. بعد میں یہ گاؤں کراچی کے نام سے جانے لگا اور یہ ایک بڑے اور پر رونق شہر میں گرو ہوا، مطلب ایک بڑا شہر بن گیا اور پر رونق ہو گیا. اور یہ شہر جو ہے بحیرہ عرب اور صحرا کے درمیان میں سمٹا ہوا ہے. کراچی کنٹینیوز ٹو بی این انڈسٹریل سینٹر. یہ بعد میں ایک صنعتی مرکز بن گیا. دیر آر 2 لارج انڈسٹریل اسٹیٹس. یہاں پر 2 بڑے صنعتی علاقے ہیں. سندھ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، پہلا علاقہ یہ ہے صنعتی، سندھ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اینڈ دا کورنگی انڈسٹریل ایریا، اور دوسرا ایریا یہ ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا. یہ ہے کراچی میں موجود قائد اعظم کا مزار قائد، جسے قائد اعظم میوزولیم بھی بولا جاتا ہے. سم آف دی ویل نون بلڈنگز آر فریئر ہال، باغ جناح، دی ہائی کورٹ، دی میونسپل کارپوریشن بلڈنگ، دی کاٹن ایکسچینج، دی گورنرز ہاؤس، دا سندھ کلب، کراچی جم خانہ، سینٹ اینڈریوز چرچ، سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل اینڈ جہانگیر کوٹھاری پریڈ. یہ ساری جگہ جو ہیں یہ بھی جانی پہچانی جگہ ہیں کراچی کی. وزٹرز کین سی دا قائد اعظم's میوزولیم، دا نیشنل اسمبلی، دا میریٹائم میوزیم، مینی فائن ماسکس، امیوزمنٹ پارکس، دا بیچز ایٹ کلفٹن، سینڈ سپٹ، ہاکس بے اینڈ پیراڈائز پوائنٹ اینڈ باغ ابن قاسم. یہ تمام تفریحات کے مقام ہیں جہاں پر سیاح آتے ہیں اور تفریح کے لیے جاتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں یہاں کی. لاہور از این اینشینٹ سٹی آن دا ایسٹ بینک آف دا راوی ریور. لاہور دریائے راوی کے مشرقی کنارے کی طرف واقع ایک قدیم شہر ہے. اٹ ہیز بین نون بائی ڈفرنٹ نیمز اینڈ دا اولڈسٹ ریکارڈ گو بیک ٹو دا 2nd century. پرانے وقتوں میں یہ بہت سے مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا تھا. ان دا ارلی 11th century، 11ویں صدی کے آغاز میں اٹ کیم انڈر مسلم رول اینڈ گریو ایز اے سینٹر آف اسلامک کلچر اینڈ لرننگ. یہ مسلم حکومت کے انڈر آ گیا، مطلب اس کی حکومت میں آ گیا، اور پھر یہ اسلامک کلچر کے مرکز کے طور پہ بڑھنے لگا. اٹ آلسو گینڈ امپورٹنس ایز اے سینٹر آف ٹریڈ اینڈ کامرس. اس کو صنعتی اور تجارتی لحاظ سے بھی شہرت حاصل ہے.
آفٹر انڈیپینڈنس ان 1947 1947 میں آزادی کے بعد لاہور واز ایکسپینڈیڈ فردر ایز دا کیپٹل آف دا پروونس آف پنجاب. لاہور پنجاب کا پنجاب کا صوبہ بن گیا، پنجاب کا دارالخلافہ بن گیا. After independence in 1947, Lahore was expanded further as the capital of the province of Punjab. 1947 میں آزادی کے بعد پنجاب کا دارالخلافہ لاہور کو بنایا گیا. Today it has a population of about 11 million. آج کے دور میں اس کی آبادی تقریباً 11 ملین کے قریب ہے. It is a modern city but also contains some fascinating examples of old architectures. یہ ایک جدید شہر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں بہت سی پرانی دلچسپ عمارتیں ہیں such as those in the old Mughal walled city, لاہور فورٹ, the موتی مسجد, the وزیر خان مسجد, the بادشاہی مسجد اینڈ شالیمار گارڈن. یہ تمام وہ عمارتیں ہیں، وہ جگہیں ہیں جو بہت پرانے عرصے سے چلتی آ رہی ہیں اور ابھی تک ویسی ہی موجود ہیں. Visitors to the city can also see the Minar Pakistan museums, the zoo and the tombs of Jahangir and Noor Jahan in Shahdarah. جو یہاں پہ سیاح آتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے وہ یہاں پر مینار پاکستان، چڑیا گھر، جہانگیر اور نور جہاں کے مقبرے دیکھ سکتے ہیں جو کہ شاہدرہ میں موجود ہیں. یہ ہے بادشاہی مسجد کی تصویر جو کہ لاہور میں واقع ہے. راولپنڈی. راولپنڈی ٹیکس اٹس نیم فرام دا راول لیک نیئر بائی. راولپنڈی کا نام اس کے قریب موجود راول لیک ہے جس کی وجہ سے اس کا نام راولپنڈی، اس شہر کا نام مشہور ہوا. It is a major city on the Grand Trunk Road between Peshawar and Lahore and has always been an important transit point on the Silk Trade route. یہ گرینڈ ٹرنک روڈ جو کہ پشاور اور لاہور کے درمیان میں واقع ہے اس پہ ایک بڑا شہر ہے اور یہ ہمیشہ سے جو ہے ریشم کی تجارت کے لیے بھی مشہور رہا ہے کہ اس شاہراہ کے ذریعے اس کے درمیان پشاور اور لاہور کے درمیان میں جو شاہراہ ہے اس کے ذریعے جو ہے ریشم کی تجارت کی جاتی ہے. راولپنڈی ڈیولپڈ ایز اے ملٹری سینٹر اینڈ ٹوڈے اٹ از دا ہیڈ کوارٹر آف دا پاکستان آرمڈ فورسز. راولپنڈی فوجی مرکز کے طور پہ ترقی یافتہ ہوا اور آج کے دور میں یہ پاکستانی افواج کا ہیڈ کوارٹر ہے. پشاور. پشاور دی کیپٹل آف خیبر پختونخوا. پشاور خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ ہے. اٹ از دا گیٹ وے بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ دا سب کانٹیننٹ. یہ مرکزی ایشیا اور بر صغیر کے درمیان میں ایک گزرگاہ ہے. پشاور گارڈز دا خیبر پاس. یہ جو ہے خیبر پاس کی حفاظت بھی کرتا ہے. قصہ خوانی بازار، چوک یادگار اینڈ محبت خان مسجد ان پشاور آر آلسو ورتھ وزٹنگ. پشاور میں یہ تمام جگہیں ہیں جن پر سیر و سیاحت کی جاتی ہے جہاں پہ سیاح آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. یہ ہے محبت خان مسجد. کوئٹہ. دا ورڈ کوئٹہ کمز فرام اے پشتو ورڈ کوٹا. کوئٹہ ایک پشتو لفظ کوٹا سے نکلا ہے وچ مینس فورٹ جس کا مطلب ہے قلعہ. کوئٹہ دا کیپٹل آف بلوچستان. کوئٹہ بلوچستان کا دارالخلافہ ہے. از لوکیٹڈ ان اے باؤل شیپڈ ویلی سراؤنڈیڈ بائی ماؤنٹینز. ایک بال کی شکل کی وادی میں واقع ہے جو کہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے وادی. دس سٹی از دی اسمالسٹ آف دا پروونشیل کیپٹلز بٹ ایکول ان امپورٹنس. یہ شہر باقی تمام صوبائی دارالخلافہ کی نسبت جو ہے چھوٹا شہر ہے لیکن اہمیت میں ان سب کے برابر ہے. In 1935 there was a terrible earthquake which destroyed most of the city. 1935 میں یہاں پر شدید زلزلہ آیا تھا جس نے تقریباً سارے شہر کو تباہ کر دیا تھا. It is situated at a height of 1700 meters so it gets very cold in the winter.
یہ 1700 میٹر کی اونچائی پہ واقع ہے، اسی لیے سردیوں میں یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ کوئٹہ از آلسو نون فار دا ورائٹی آف فریش اینڈ ڈرائڈ فروٹس اویلیبل دیئر۔ کوئٹہ جو ہے اپنے یہاں پہ تازہ اور خشک میوہ جات یا خشک پھلوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ ہنا لیک نیئر کوئٹہ از اے پاپولر پکنک اسپاٹ۔ پکنک کے لیے جو ہے ہنا لیک کوئٹہ کا ایک مشہور پکنک اسپاٹ ہے۔ کلوز ٹو دا کوئٹہ از دا ہل ریزورٹ آف زیارت وچ واز دا فیوریٹ پلیس آف دا قائد اعظم۔ کوئٹہ کے نزدیک زیارت ہل ریزورٹ ہے جو کہ قائد اعظم کی بھی مشہور جگہ تھی۔ ہز لاسٹ ڈیز ور اسپینٹ ان دا ہاؤس کالڈ دا قائد اعظم ریزیڈنسی۔ قائد اعظم کے آخری دن جو ہیں، ان کی زندگی کے آخری ایام جس گھر میں گزرے اس کو قائد اعظم ریزیڈنسی کے طور پہ آج جانا جاتا ہے۔ ادر پلیسز آف انٹرسٹ آر ہزارہ گانجی چلتن نیشنل پارک وچ پروٹیکٹس مارخور دی نیشنل اینیمل آف پاکستان اینڈ دا یوراک ویلی وچ ہیز اے بیوٹیفل واٹر فال اینڈ آرچرڈس۔ دوسری جو دلچسپ جگہ ہیں یہاں کی وہ ہزارہ گانجی چلتن نیشنل پارک ہے جو مارخور کی حفاظت کرتا ہے۔ مارخور ایک ہمارا پاکستان کا قومی جانور ہے۔ اس کے علاوہ وادی یوراک ہے جس میں بہت خوبصورت پانی کی آبشار اور باغات وغیرہ موجود ہیں۔ پاکستان اینڈ دا ورلڈ، پاکستان کا اور اس کا دنیا سے روابط کس طرح سے ہیں۔ پاکستان از اے ممبر آف دا یونائٹڈ نیشنز اینڈ آلسو ریجنل باڈیز لائک دا ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن۔ پاکستان اقوام متحدہ کا حصہ ہے، اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان از آلسو اے ممبر آف اوئس ناؤ نون ایز دا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ پاکستان آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا بھی حصہ ہے۔ بینگ اے پارٹ آف دیز انٹرنیشنل باڈیز، ان بین الاقوامی اداروں کا حصہ ہونے کے باعث helps in discussing and solving problems that may arise from time to time۔ وقتاً فوقتاً آنے والے مسائل اور ان کے حل میں بھی پاکستان شامل ہوتا ہے۔ We have friendly relations with most countries، ہمارے بہت سے ممالک کے ساتھ جو ہیں دوستانہ تعلقات ہیں۔ And also have trade ties with many، اور بہت سوں کے ساتھ تجارتی روابط بھی ہیں۔ A large number of people from all over the world visit Pakistan for business, on official trips اینڈ ایز ٹورسٹ۔ پوری دنیا سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پاکستان کا دورہ کرتے ہیں کاروباری لحاظ سے، سرکاری دوروں پر، اور اس کے علاوہ سیاحت کے لیے بھی یہاں پر آتے ہیں۔ دے کم ہیئر ٹو وزٹ فیمس ہسٹوریکل سائٹس اینڈ بلڈنگس، وہ یہاں پہ ہماری قدیم اور پرانی یادگار عمارتیں دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ Pakistanis have always been good at sports and we have some world class sports team here۔ پاکستانی ہمیشہ سے کھیلوں میں اچھے رہے ہیں اور ہمارے جو ہیں کھیلوں کے کھلاڑی پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ Our cricket and hockey teams and our squash players are known throughout the world۔ ہمارے کرکٹ، ہاکی اور اسکواش کے کھلاڑی جو ہیں پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ وی آلسو ہیو مینی اسپورٹس فیسلٹیز، ہمارے پاس کھیلوں کی اور بھی بہت سی سہولیات موجود ہیں۔ اینڈ ایکسپورٹ اسپورٹس اکوپمنٹ ٹو مینی کنٹریز، اور یہاں سے دوسرے ممالک میں کھیلوں کا سامان جو ہے بھیجا بھی جاتا ہے۔ نیوکلیئر فیوچر، پاکستان از دا فرسٹ اسلامک کنٹری ٹو ہیو ڈیولپڈ اے نیوکلیئر فیسلٹی۔ پاکستان جو ہے پہلا اسلامی ملک ہے جس نے نیوکلیئر فیسلٹی حاصل کی۔ پاکستان ٹیسٹڈ اٹس نیوکلیئر کیپیبلٹی ایٹ چاغی ان بلوچستان۔ پاکستان نے اس طاقت کا جو ہے اس کو آزمایا تھا بلوچستان میں چاغی کے مقام پر ان مئی 1998، مئی 1998 میں۔ بٹ پاکستان از کمیٹیڈ ٹو دا پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی، لیکن پاکستان اس انرجی کو استعمال کرنے کے لیے پرامن طریقے سے استعمال کرنے کے لیے پابند ہے، اسپیشلی فار پاور پلانٹس ٹو سپلائی الیکٹریسٹی، خاص طور پر بجلی کی سپلائی اور اس کے پاور پلانٹس کے لیے جو ہے اس کے استعمال پر پابند ہے۔ دی آرم فورسز، مسلح افواج، پاکستان's آرمی، نیوی اینڈ ایئر فورس ہیو آلویز پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دا کنٹریز ہسٹری۔ پاکستان کی آرمی، نیوی جو ہماری یہ
بحری افواج ہوتی ہیں وہ، اینڈ ایئر فورسز ہیو آلویز پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دا کنٹریز ہسٹری. پاکستان کی تاریخ میں ان تمام افواج کا بھی بھرپور حصہ ہے. Our armed force are modern, well equipped and quite capable of defending our country. ہماری فوج جو ہے جدید ہے، جدید طرز سے ان کے پاس اسلحہ موجود ہے اور یہ پاکستان کو ہر طریقے سے بچانے کے لیے کافی حد تک قابل ہیں. These forces also do a lot of good work during peace time and provide valuable support during any natural calamity. یہ تمام افواج جو ہیں امن کے وقت میں بھی بہت کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ جب قدرتی آفات آتی ہیں اس وقت بھی یہ بہت اپنا کردار ادا کرتی ہیں. As part of UN peacekeeping missions, Pakistani troops have been serving in countries where conflicts or wars break out. اقوام متحدہ کا حصہ ہونے کے باعث پاکستانی دستے جو ہیں دوسرے ممالک میں بھی جہاں پر اختلافات یا جنگیں ہونے لگتی ہیں وہاں پر بھی جو ہیں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. پاکستان از ون آف دا ٹاپ 5 پرووائڈرز آف UN پیس کیپر. پاکستان جو ہے پہلے 5 ممالک میں شامل ہیں جو کہ UN پیس کیپرز میں شامل ہیں. ان پاکستان young people also have the opportunity of joining the Boy Scouts اور Girl Guides. پاکستان میں نوجوان نسل کو یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ وہ بوائے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ بن جائیں. Organizations like these help young people to develop as responsible, caring and useful citizens. یہ ادارے نوجوان نسل کو ذمہ دار اور مفید شہری بنانے میں پیش ہیں. Our problems، ہمارے مسائل کیا ہیں؟ To solve our country's problems، اپنے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے we all have to work hard to overcome them. ہم سب کو ان آفات پہ یا مشکلات پہ قابو پانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے. Some of the major problems are illiteracy, a rapid rise in the population, unemployment, diseases, poverty and corruption. جو اہم مسائل ہیں ان میں ناخواندگی ہے، آبادی میں تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان ہے، انمپلائمنٹ بے روزگاری ہے، بیماریاں، غربت اور کرپشن ہے. There are many people in the country who are very poor and have no proper homes or any other facilities. ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں اور ان کے پاس رہن سہن کے لیے بھی صحیح طرح سے سہولیات موجود نہیں ہیں. They cannot afford to go to hospitals when they fall ill. جب وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کے پاس اتنے بھی وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہاسپٹل جا سکیں. Many people in the villages and far off places cannot educate their children. بہت سے لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں یا اور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. A lot of people also have no regular jobs and this adds to the poverty in the country. بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے ایک مستقل نوکری نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے، جو سب سے بڑا باعث ہے ملک میں غربت کا. And other major problem that Pakistan faces is our energy crisis. پاکستان میں بجلی کا بحران بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. Our population is growing and we struggle to produce enough energy to supply the needs of all these people in the modern age. ہماری آبادی مزید بڑھ رہی ہے اور ہم جو ہے اس بجلی کا بحران پہ قابو پانے کے لیے بہت محنت بھی کر رہی ہیں. These ongoing problems are being tackled in different ways. اور یہ تمام جو ہیں مسائل ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ قابو پایا جا رہا ہے. In recent years, Pakistan has been faced with the very serious problem of terrorism. موجودہ کچھ سالوں میں یا حالیہ کچھ سالوں میں پاکستان کو ایک اور اہم مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑا جو کہ دہشت گردی ہے. Terrorism means to cause fear or terror in someone. دہشت گردی کا مطلب کیا ہے؟ کسی میں خوف و ہراس پیدا کرنا. Terrorists are not supported by any religion in the world. پوری دنیا میں دہشت گرد جو ہیں کسی بھی دین کے جو ہیں پیروکار نہیں ہوتے ہیں. And have their own motives. اور ان کے اپنے ہی مقاصد ہوتے ہیں. They use violence to target specific groups of people or the government of a country and make
unlawful demands for things they want. یہ لوگ اپنی جس چیز کو یہ چاہتے ہیں یا جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے گروپس پر تشدد کرتے ہیں یا حکومتی اداروں پر تشدد کرتے ہیں اور پھر ان سے غیر قانونی مطالبے کرتے ہیں تاکہ اپنی یہ خواہشات پوری کر سکیں. سچ ایز آرمز، ویپنز اور منی، جس طرح کے اسلحہ اور رقم وغیرہ کے حصول کے لیے یہ غیر قانونی مطالبے کرتے ہیں. دے تھریٹن ٹو ہارم، یہ نقصان پہنچانے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور ایکچولی کاز ہارم ٹو انوسینٹ پیپل اف دیئر ڈیمانڈز آر ناٹ میٹ، اور اگر ان کے مطالبے پورے نہ کیے جائیں تو یہ معصوم لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. پاکستان از ڈیپلی انوالوڈ in fighting terrorism and is in a war-like situation against the terrorist organizations. پاکستان اس دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں بہت حد تک ملوث ہے اور ان تمام جنگوں میں بھی شامل ہے یا ان تمام لڑائیوں میں بھی شامل ہے جو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لڑی جا رہی ہیں. It has made progress in disrupting terrorism، اس کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کیا جا رہا ہے. thereby making the country a much safer place، تاکہ ملک کو محفوظ جگہ بنا دیا جائے. یہ ہمارا ٹاپک تھا اور کنٹری کی ڈیٹیل آپ نے پڑھی ہے. ہمارے ملک میں کیا کیا ہیں، کون سے مشہور شہر ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، سارا آپ نے پڑھا ہے. اب اس سے ریلیٹڈ آپ کے شارٹ آنسرز ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے آپ کا، نیم دا انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف وچ پاکستان از اے ممبر. ان بین الاقوامی اداروں کے نام بتانے ہیں پاکستان جن کا حصہ ہے. اس کا آنسر ہے فرسٹ ہے یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ. نمبر 2 اس کو یونائٹڈ نیشن کو UN بھی کہتی ہیں شارٹ فارم میں. ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، جس کو SAARC شارٹ فارم میں بولا جاتا ہے. آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، جو OIC کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. سیکنڈ کویسچن ہے، وٹ آر دا فیچرز دیٹ اٹریکٹ ٹورسٹ ٹو پاکستان. وہ کون سے چیزیں ہیں، کون سے فیچرز ہیں جو سیاحوں کو پاکستان کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. ٹورسٹس آر اٹریکٹیڈ ٹو دا فیمس ہسٹوریکل سائٹس اینڈ بلڈنگس. سیاحوں کو یہاں پہ موجود مشہور پرانی عمارتیں اٹریکٹ کرتی ہیں. وچ ٹاؤن از کالڈ دا فرنٹیئر ٹاؤن. آنسر ہے پشاور ان خیبر پختونخوا از کالڈ دا فرنٹیئر ٹاؤن. خیبر پختونخوا میں موجود پشاور فرنٹیئر ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ 3 شارٹ کویسچنز ہیں آپ کے جو آپ نے اپنی نوٹ بکس میں لکھنے ہیں ڈیٹ اینڈ ڈے کے ساتھ اور اس کو یاد کرنا ہے. لیکچر جہاں سے سمجھ نہ آیا ہو ویڈیو کو ریوائنڈ کیجیے اور دوبارہ سے سنیے. شکریہ.